الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں نوید الرحمان، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نوید الرحمان 671۔ آج جس ٹاپک پہ میں نے بات کرنی ہے وہ وہی ویڈیو میری جو تسلسل کے ساتھ اسٹاک ایکسچینج پہ چلی آ رہی ہیں، اور ساتھ میں تھوڑا سا پولیٹیکلی جو ایک چیز کل پرسوں ریز ہوئی ہے اس پہ بھی میں بات کرنا چاہوں گا۔ تو اقرار الحسن کا ایک شارٹ میں نے دیکھا جس میں انہوں نے مانیکا فیملی سے ریلیٹڈ جو ایک انٹرویو آیا اس پہ انہوں نے بات کی ہے۔ تو اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ جی میں اس انٹرویو کے اس کے قابل نہیں سمجھتا کہ اس کے اوپر بات کی جائے۔ تو وہ چیز میں نے سنی کل کافی، پھر میں تھوڑا سا ایگریشنز کے ساتھ ویڈیو نہیں بنانا چاہ رہا تھا، غصہ بہت تھا، دکھ بھی ہوا، تکلیف بھی ہوئی۔ تو تھام نیل میں نے اس ویڈیو کو کل بنایا اور ویڈیو کو تھوڑا سا میں نے پینڈنگ پہ رکھا، ریلیکس ہو کے، پھر میں نے کہا چلیں بات کرتے ہیں۔ تو مارکیٹ کا جو ایک ٹرینڈ جو چلا آ رہا ہے اس کے کرکرا کیا اس مزے کو نون لیگ کی سیاست نے، جو کہ بڑی ان کی وتیرہ ہے کہ وہ جس طریقے سے سیاست کرتے ہیں۔ تو آخری میں ویڈیو کے حصے میں ان کی اس سیاست پہ بات کروں گا، ان کو کنڈیم کرتے ہیں ان کی سیاست کو۔ اور شروع میں جو اسٹاک ایکسچینج ہے اس کی جو آج کلوزنگ آئی ہے وہ ماشاءاللہ دن بدن اسٹاک ایکسچینج بڑا اچھا بیہیو کر رہی ہے، اور جس طریقے سے اسٹاک ایکسچینج چل رہی ہے پچھلے 2 مہینوں سے وہ لائق تحسین ہے، اور اس کو کسی بھی طریقے سے اس مومنٹم کو ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ تو پہلے میں آپ کے سامنے آج کی اسٹاک ایکسچینج کے جو آج سارا دن بیہیو کیا اور کل کا بھی، وہ ایک نفسیاتی حد جو ہے 58,000 کی وہ کراس کر چکی ہے۔ اور جو بات چل رہی ہے کہ جی اب پہلے جب 50,000 کو کراس کیا تو 52,000 کا ٹارگٹ جو اس سے پہلے کی جو پریویس جو ہسٹری تھی وہ ٹارگٹ تھا 52,000 53,000، اس کو اس نے کراس کیا، پھر 57,000 ٹارگٹ سیٹ ہوا، 57,000 بڑی کامیابی کے ساتھ اس نے ٹچ کیا مارکیٹ نے اور اس کے اوپر کلوزنگ دی۔ تو اب ماشاءاللہ 60,000 کا جو ٹارگٹ ہے، جو اس سے پہلے میں نے اپنی 1-2 ویڈیوز میں بھی وہ ٹارگٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا، اس کی طرف مارکیٹ رواں دواں ہے، اور امید ہم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ ٹارگٹ بھی جلد اچیو کر لے گی۔ اور اس سے آگے فردر خبریں بھی ہیں، تو ابھی میں آپ لوگوں کو ریکمینڈ یہ نہیں کروں گا کہ جی اس اگلے ٹارگٹ کو ذہن میں رکھیں جو 70,000 75,000 کی باتیں نکل رہی ہیں۔ ابھی فی الحال 60,000 کو سامنے رکھ کے، اور اس کو اگر آپ نے ٹریڈنگ کرنی ہے تو ابھی کچھ ایسے سٹاک ہیں جو چھوٹے سٹاک ہیں جن میں انویسٹمنٹ کی جا سکتی ہے، یا جن کے اندر ابھی والیوم نہیں آیا کسی حد تک۔ اب تو خیر یہ کہنا کہ جی جو اچھے سٹاک ہیں جو کہ ایسی یا پی ایس ایکس کے 100 انڈیکس میں جو کمپنیز ہیں آلموسٹ، ان میں تو شاید ہی کوئی ایسی کمپنی ہو اچھی جن کے اندر والیوم نہ آیا ہو۔ کچھ ایسی چھوٹی پینی سٹاک سے ریلیٹڈ کمپنیز ہیں جن کے اندر ابھی والیوم آنا باقی ہے، تو وہ میں ابھی آپ کو ریکمینڈ کر دیتا ہوں۔ ان میں سے ایک تو یوسف ویونگز کے اندر ایک موو آ چکی ہے 50-60 پیسے کی، وہ 3.30 پہ اس نے ریزسٹنس لے رہا تھا، ریزسٹنس شو کر رہا تھا۔ جب میں نے اس میں انٹری لی تو 3.99 کا اس نے ایک ہائی لگایا ہے۔ اگر یہ 4 روپیز کو کراس کرتی ہے یوسف ویونگ تو یہ آگے آپ کو اچھا، آپ کو اس میں آپ اگر انٹری لینا چاہیں تو اچھا اس کے اوپر آپ کو اس سے پرافٹ گین کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے پھر سٹاپ لاس آپ کو رکھنا پڑے گا۔ سٹاپ لاس اس کا 3.30 ہی رکھ لیں اگر آپ نے ایگزٹ کرنا ہے، اور اگر آپ نے بائنگ کرنی ہے 3.40-50 تک، یہ اچھا ایک بائنگ ایریا ہے جہاں 3.40 اور 50 پہ اگر مارکیٹ کا سینٹیمنٹ پازیٹیو رہتا ہے کل کے لیے تو آپ اس کو بائنگ کر سکتے ہیں، اور 4 کے قریب اپنا پرافٹ بک کر سکتے ہیں۔ اور اگر 4 سے اوپر اگر یہ سسٹین کرے تو پھر یہ بڑا اچھا آگے کے لیے فیوچر کے لیے جو ٹارگٹ 60,000 کا سٹاک ایکسچینج کا، اس میں یہ اس کا بڑا کلیدی رول ہوگا۔ تو اس کے ساتھ ایک اور دوسرا سٹاک بھی ہے جو میڈیا ٹائمز ہے۔ کمپنیز یہ اچھی نہیں ہیں ایز سچ، اس طریقے سے ان کا کوئی ای پی ایس اچھی نہیں ہے میڈیا ٹائمز، یا اگر یہ کنسلٹنسی ٹائپ ہے، اس میں جب کبھی بلیک منی کو وائٹ کرنا ہوتا ہے، جو کھلاڑی بڑے کھلاڑی ہیں انہوں نے جب کبھی والیوم اس میں لے کے آنا ہوتا ہے تو لے آتے ہیں، اس حساب سے سٹاک ہے۔ تو اس میں اگر آپ نے انٹری لینی ہے تو میڈیا ٹائم کی میں بات کر رہا ہوں، تو اس میں آپ نے 1.30 کا سٹاپ لاس رکھ لیں، اور بائنگ ایریا آپ کا 1.30 سے اوپر 1.30 سے اوپر بائنگ کر سکتے ہیں اگر یہ نیچے ڈپ دے۔ ویسے وہ چانس نہیں ہے کہ یہ 1.50 کو توڑے۔ انیشل سٹاپ آپ 1.50 کا رکھیں، اس سے اوپر بائنگ کریں، اور یہ آپ کو 2 روپے کے قریب آپ کو موو دے سکتا ہے۔ تو اس میں بھی آپ آنے والے دنوں میں موو دیکھ سکتے ہیں، اور آج اس نے 1.79 کا ہائی لگایا ہے۔
دن ب دن یہ 2 4 4 5 پیسے اوپر کی طرف جا رہا ہے، تو اس میں بھی آپ ایک آنے والے دنوں میں دے سکتے اس کو موو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ میڈیا ٹائمز ہو گیا، آپ کا یوسف ویونگ ہو گیا، اور ایک ایچ بی ایل جو ہے انویسٹمنٹ HIFA یہ سٹاک ہے، یہ 3.30 کو 3.40 کی ریزسٹنٹ تھی اس نے اس کو توڑا ہے 3.49 پہ کل اس نے ہائی لگایا تھا، آج اس نے 3.60 لگایا، تو یہ ایک اچھا سٹاک بھی آنے والے دنوں یہ بھی ہو سکتا ہے 3.30 کا، یا اگر فائنل سٹاپ اگر آپ نے رکھنا ہے تو اس کا 3 روپے کا رکھیں، 3 سے نیچے یہ پھر یہ ڈپ اگر لیتا ہے زیادہ، اگر مارکیٹ لیتی ہے تو یہ 2.76 تک بھی گر سکتا ہے، تو اس سے اوپر آپ بائنگ کریں، اور اگر 4 کے قریب اگر آپ پروفٹ بک کریں تو یہ بھی HIFA آپ کے لیے بڑا ہی فروٹفل ہو سکتا ہے اگر آپ اس میں انٹری لینا چاہیں۔ تو یہ تو 2 سے 3 سٹاک تھے جو کہ میں نے اپنی تھم نیل میں بھی مینشن کیے ہیں، تو آپ کو اگر ان میں کوئی دلچسپی ہے تو آنے والے دنوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ مارکیٹ کا میں تھوڑا سا آپ کو ڈیٹیل آپ کلوزنگ کرتا ہوں مارکیٹ اوور ویو کو، تو اس کی آج جو کلوزنگ آئی ہے وہ 58,899.84 آئی ہے، 701.08 پوائنٹ اس نے ہائی لگایا، اوپر پوائنٹ سے اس کے وہ کلوزنگ دی ہے، پلس پوائنٹ ہے 701.08، ہائی اس نے لگایا تھا 58,920.41 کا، 721.65 پوائنٹ اس میں ایڈ ہوئے تھے ہائی جب اس کا لگا، لو جو لگا ہے اس کا 58,246.20 ہے، اور یہ 47.4 اس کے اندر پوائنٹ ڈکریز ہوئے تھے۔ تو یہ ایک اگر مارکیٹ کا سینٹیمنٹ سے آپ دیکھتے ہیں اور مارکیٹ کے حساب سے چلتے ہیں تو پھر آپ نے سٹاک کو بھی آپ نے دیکھنا ہے اور مارکیٹ کی جو موو ہے اس کو بھی دیکھنا ہے۔ آپ کا فائنل سٹاپ اگر 58,000 کو یہ توڑ کے نیچے جاتا ہے تو پھر آپ نے اس کو ایگزٹ کرنا ہے، 58,000 کے اوپر 58,000 کے قریب اگر یہ آپ کو مارکیٹ کا ڈپ دیتی ہے تو یہ بائنگ اپرچونٹی سمجھی جائے گی، اور آپ نے 58,000 جو اس کا 899 ہے، مطلب یہ کہ 59,000 کے قریب ہے، اور 60,000 اگلا اس کا جو ٹارگٹ ہے، تو یہ کل کے دن میں اس اوپر بھی جا سکتی ہے، 59,000 کو کراس کر سکتی ہے، اور اگر اوپر سسٹین کرے تو آپ نے اپنے سٹاک کو ہولڈ کرنا ہے، اور اگر یہ نیچے کلوزنگ دے دے تو پھر آپ نے ایگزٹ بھی انیشیل وقتی طور پہ کر لینا ہے، اور فائنل جو مارکیٹس کا ایگزٹ آپ نے سٹاپ راس رکھنا ہے وہ 58,000 کی ایک نفسیاتی حد ہے، جب اس کو ڈرل کر کے نیچے کلوزنگ دے دے تو پھر آپ نے چیزوں کو اپنے وائنڈ اپ کر کے اپنے پروفٹ یا لاس جو بھی بک کر کے نکلنا پڑے گا۔ تو یہ دن بہ دن مارکیٹ کی جو موو ہے وہ یہی بتا رہی ہے کہ سینٹیمنٹ بڑا پازیٹیو ہے، اتنے عرصے سے جو نفسا نفسی اور افراتفری تھی کشمکش سیاسی، وہ جب کلش دور ہوئی ہے تو مارکیٹس کے اندر سرمایہ کاروں نے سرمایہ کاری کی ہے، اعتماد بحال ہوا، اور جو چیزیں اتنی ڈسکاؤنٹڈ تھی سٹاکس ان کے اندر انہوں نے انویسٹمنٹ کیا ہے، اور ابھی بھی پوٹینشیل باقی ہے۔ اس سارے سیناریو میں جو نون لیگ کا خاور مانیکا صاحب کا انٹرویو ہے نون لیگ کی طرف سے اسپانسر شدہ، میں تو یہی کہوں گا کیونکہ اس کے بینیفیشری نہ چاہتے ہوئے بھی نون لیگ ہی ہے، اور نون لیگ کا وتیرہ یہ رہا ہے کہ نون لیگ نے ہمیشہ گندی سیاست، غلیظ سیاست ہی کی ہے، ماؤں بہنوں تک کے کبھی جہاز کے ذریعے سے تصویریں پھینکی گئی ہیں واحد قسم کی، اور کبھی کس طریقے سے کسی کی ماں بہن کے اوپر کیچڑ اچھالا گیا ہے، اور اس پہ بھی انہوں نے اکتفادہ نہیں کیا، اس سے پہ بھی یہ نہیں رکے، تو جو ماڈل ٹون کے اندر انہوں نے پریگننٹ عورتوں کو گولیاں چلائی ہیں وہ تو کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے، تو ان ظالموں نے تو کسی حد تک جا سکتے ہیں۔ تو میں نے یہ سمجھا کہ جب میں نے اپنے اقرار بھائی کو دیکھا تو وہ چیز وہ تو ایموشنل ہیں، چلیں گے ان کی ایک ایج ہے، تو میں نے ایموشنل کو کنٹرول کیا، اور بہرحال انہوں نے جب یہ بات کی، میں نے کیونکہ زیادہ اپنی نیوز سے دور ہی رہتا ہوں، تو جب میں نے ان کا وہ شارٹ دیکھا تو اس میں جس طریقے سے انہوں نے کنڈیمڈ کیا، تو پھر میں نے بھی یہی سمجھا کہ یقیناً میرا بھی ایک اخلاقی فرض بنتا ہے کہ اس چیز کو کنڈیمڈ کیا جائے کہ اس حد تک اس نچلے سطح تک نہیں جانا چاہیے کہ اپنے سیاسی مقاصد لینے کے لیے اس حد تک گزر سکتے ہیں۔ اگر عمران خان نے، اگر بشرا بی بی نے، اگر کوئی ایسا ان کے مذہبی لحاظ سے کوئی، اگر انہوں نے شریعت کے لحاظ سے کوئی انہوں نے ایسی چیز کی ہے تو اس کو ان کا حق نہیں بنتا اس طریقے سے اچھالا جائے، وہ ان کے اور اللہ کے معاملے پہ چھوڑ دیا، مگر سیاسی بینیفٹ لینا ہوتا ہے، اور میاں صاحب نے فوراً ہی اس چیز کو کیش کیا کہ اگر ریاست مدینہ بنانی ہے تو پھر یہ بات تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ انہی کا کیا درا سارا ڈرامہ ہے، جسٹ اپنے سیاسی مقاصد لینے کے لیے کس طریقے سے کیچڑ اچھالا گیا۔ دو صورتیں ہیں،
اگر انہوں نے کیا ہے تو ان کا اور ان کے اللہ کا معاملہ ہے، ہم اس چیز کو نہیں اچھالیں، اور اگر انہوں نے نہیں کیا تو یہ تو پھر بہتان ہے۔ غیبت تو غیبت ہے، اور بہتان جو ہے وہ غیبت سے بھی برا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پہ دیکھ لیں کہ شریعت اگر ریاست مدینہ بنانے والے کون ہیں، پھر مطلب یہ کہ آپ کو یہ برا لگ رہا ہے کہ وہ اگر وہ سیاسی لحاظ سے ہمدردیاں سمیٹ لیں، تو آپ کے پاس اپنا اخلاقی قد کاٹ بڑا کرنے کا آپ کے پاس کوئی سامان نہیں ہے، تو آپ نے مخالف کے اوپر کیچڑ اچھانے کے لیے اس قدر واہیات آپ نے ایک وتیرہ اور آپشن پکڑا کہ جس پہ سنتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ تو اس وجہ سے پھر میں نے کہا کہ اس چیز کو کنڈیم کرنا چاہیے کہ ان کی جو غلیظ سیاست ہے اس کے خلاف یہ کہ اعلان جنگ ہی ہے۔ میں پیچھے جو پچھلے ایک مہینے سے، جیسے اکتوبر کے مہینے میں وہ آئے باہر سے موصوف، تو انہوں نے جس طریقے سے اس طریقے کو انویسٹمنٹ کی کر کے جلسہ کیا، اور اس کا ایک ایفیکٹ پڑا مارکیٹ کے اوپر، تو میں خاموش تھا کہ چلیں جو بھی ہے جیسا بھی ہے، اس ملک کے جو باشندے ہیں، جو ان کی پبلک جنتا ان کو سپورٹ کرتی ہے، تو کم عقل صحیح ہے جیسے صحیح، جو بھی ہے اس پہ خاموش رہا جائے۔ مگر اب جس طریقے سے یہ بات انہوں نے کی، اور سیاسی گین اپنے لینے کے لیے، جسٹ سیاسی ووٹ بینک کو اپنے بڑھانے کے لیے، تو پھر میں نے بھی خاموش رہنا مناسب نہیں سمجھا۔ تو پھر ایسے تو پیسے سے، ایسی سے معیشت سے تو ہم بھی پناہ مانگتے ہیں کہ جس میں اپنی ماؤں بہنوں کو بھی ہم محفوظ نہیں رکھ سکتے۔ تو دوبارہ میں یہ بات کنڈیم کروں گا اور کہوں گا کہ اگر کوئی ان کا ایسی چیز تھی تو اس کو اس طریقے سے نہیں اچھالنا چاہیے، مگر نون لیگ کا وتیرہ جو ہے وہ ان کا سیاسی ٹریک یہی بتاتا ہے۔ تو میں مطالبہ کرتا ہوں کہ اس چیز کو جو ہے نا وہ کنڈیم کیا جائے، اور ان کے اس پروپیگنڈے کے خلاف پورا ایک پل باندھا جائے، اور جو ماڈل ٹاؤن کے معاملات ہیں ان کو بھی پھر پوری ایمانداری کے ساتھ دیکھا جائے کہ ریاست مدینہ اگر وہ عمران خان بنانے والا نہیں ہے تو کیا ریاست مدینہ یہ لوگ بنائیں گے جنہوں نے پریگننٹ عورتوں کو، درود پاک پڑھنے والی عورتوں کو گولیوں سے چھلنی کیا ہے۔ آج اس بچی کی پوزیشن دیکھ لیں کہ کس طریقے سے وہ بچی چھوٹی اسما تھی، بسما یا غالباً میں بھول رہا ہوں، اگر اسما یا بسما ان کا نام تھا، تو وہ ماشاءاللہ ان کی تو اب شادی بھی ہو گئی ہے۔ تو اس بچی کی ماں کو کس طریقے سے بے دردی کے ساتھ گولیاں ماری گئی ہیں، تو وہ کون تھا؟ وہ خلائی مخلوق تھی۔ تو خلائی مخلوق کو تو پھر اللہ ہی پکڑے۔ تو اللہ کو میں نے بھی جان دینی ہے، تو پھر کم از کم میں اس چیز پہ خاموش نہیں رہ سکتا کہ ایک ظالموں نے ظلم کیا ہے تو اس کے خلاف آواز نہ اٹھائی جائے۔ تو آج سے پھر یہ اعلان جنگ ہے نون لیگ کی غلیظ سیاست کے ساتھ۔ سیاست میں نہیں کودنا چاہ رہا تھا، میں جس طریقے سے ایک سٹاک ایکسچینج بیہیو کر رہی تھی، میں اسی چیز کو سامنے رکھ کے میں اپنا ایک ایز اے سٹیزن لے کے اس کو چلنا چاہ رہا تھا، مگر یہ جو معاملہ ایشو ریز ہوا ہے، تو اب لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ آگے معاملات جو ہیں نا وہ میرے لیے بھی مشکل ہو سکتی ہے، مگر وہ میرا اللہ جانتا ہے کہ میرے اللہ نے کتنا حوصلہ دیا ہے، کتنے صبر دیا ہے، یا میرا اللہ میرے پہ کتنی آزمائش ڈال سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ جو آزمائش آئے گی اس کو بھی خندہ پیشانی سے برداشت کریں گے، مگر یہ ہے کہ اب آخری سانس تک اپنے اس مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے کہ ماڈل ٹاؤن کا جو معاملہ ہے اس کو بھی دیکھا جائے، اس کے جو مرکزی کردار تھے ان کے خلاف بھی قانونی گھیرا تنگ کیا جائے، تاکہ اس ملک میں کوئی بھرم جو قانون کا ہے وہ کوئی بچہ کچھ بھرم رہ جائے، ورنہ یہ بھرم بھی نہیں رہے گا۔ تو پھر جو جنگل کا قانون ہوتا ہے اس میں جو اپنی زندگی کی فائٹ کرتا ہے وہی سروائیو کر سکتا ہے، ورنہ وہ درندوں کے خوراک بن جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ سے یہی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو قائم و دائم رکھے، اور ارباب اختیار اس ملک کے جو مسائل ہیں وہ پورے قاعدے قانون کے مطابق گزاریں اور معاملات کو سیٹل کریں، اور بھلے بیک ڈور یا جس طریقے سے معاملات کو سیٹل ہوں، اور عوام کو اتنا آزمائش میں نہ ڈالیں کہ جینا محال ہو جائے۔ تو امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور جو ہدایت کے قابل انہیں ہدایت دے، اور جو ہدایت کے قابل نہیں ان کو دفعہ دور کرے، ان کو ان کے انجام تک پہنچائے، تاکہ اس خطے میں، اس ملک میں کوئی امن شانتی والا ماحول بن سکے۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے میں حاضر ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان رکھے۔ اللہ حافظ۔